السلام علیکم ناظرین، ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے مفتی شہریار صاحب کی 90% کربلا کا واقعہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ چلیے اس کے تعلق سے مفتی شہریار صاحب کیا وضاحت فرما رہے ہیں، ایک کال ریکارڈ کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے کہے ہیں اور یہ کب کہے ہیں، سارا کچھ ان کے زبانی۔ چلیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام مفتی شہریار صاحب بول رہے ہیں؟ جی بولیے۔ حضرت وہ جو چل رہا ہے معاملہ آپ کے فیس بک وغیرہ میں، جی تو یہ جو حضور محدث اعظم پاکستان کے تعلق سے آپ نے بیان کیا، وہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہ ہے کتاب ہے تو وہ روایت ہاں آپ نے پڑھا ہے، آپ کے پاس ہے وہ؟ ہاں وہ کتاب ہے میرے پاس، تو فوٹو کاپی بھیج دیں۔ تو اس کو بھیجیے، پلس یہ ہے کہ کیا اس روایت کے ذریعے سے اس طریقے کا تاثر دینا درست ہوگا امت کو کہ بھائی اتنی ہی مستند روایت ہے کہ بھائی یہاں آئے اور یہاں شہید کر دیے گئے بے دردی سے، جبکہ ہم لوگ تو بچپن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد۔ تو اسلام کی زندگی کی تشبیہ دی گئی ہے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اس میں کس کو شک ہے؟ تو پھر تو آپ نے اتنا ہلکا کر دیا اس کو، تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گا نا معاملہ حضرت، کہ بس اتنی مستند روایت ہے تو پھر اتنی خلی گئے اور بے دردی سے قتل کر دیے گئے تو دین کیسے بچا؟ محرم الحرام کو بدعات، خرافات، واہیات اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اصل میں حضرت اس کا کرنا مقصد ہے۔ نہیں تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام نے سوانح کرب و بلا جو ہے کتابیں لکھی ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت سے زیادہ شیعہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم ہی حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، صحیح بات۔ ہم ہی ان کی روایت صحیح بیان کرنے والے ہیں، ہم ہی ان کی عظمت صحیح بیان کرنے والے ہیں، ہم سے اچھا وہ کہاں بیان کرے گا؟ صحیح صحیح، وہ جو غلط بیان کرتا ہے اسی کی مذمت کی گئی ہے۔ نہیں تو اب ان پہ یہ کہہ دینا حضرت کہ بھائی 80% غلط ہے۔ آپ یہ بول سکتے تھے کہ شیعہ لوگ جتنی روایت بیان کرتا ہے وہ 80% غلط ہے۔ ہاں تو 80% وہ سیاہ کا ہی مراد ہے۔ وہاں میں آپ یہ سر پوری 3 گھنٹے کی تقریر ہے وہ، جی 3 گھنٹے کی تقریر ہے، اور اس تقریر کا جو ہے مقصد رد رزق ہی ہے۔ وہاں میں اتنی سی صرف مقصد ہے اس کا۔ وہاں میں صرف اتنی سی وضاحت ہو جاتی، آپ وضاحت ڈال دیجئے کہ بھائی میرا مقصد تھا کہ جو شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں روایت اس میں 80% غلط ہے، اور سنی لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ مستند حوالہ جات سے بیان کرتے ہیں، اور سنی ہی کو حق ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے سوانح کربلا بیان کرے۔ ہاں وہ تو حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بالکل اصل وہ پورا علاقہ وہ رافضیوں کا تھا، تو وہ آج سے پرانی تقریر ہے، وہ آج کی تقریر نہیں ہے، لوگوں نے توڑ مڑوڑ کے آج کہیں سے نکال کے کر دیا۔ اس میں پورا وال مچا ہوا ہے، لوگوں کو غلط تاثر بھی جا رہا ہے۔ آپ اس میں ایک وضاحت دے دیجئے کہ بھائی میرا مقصد سنیوں کی روایت نہیں ہے، یہاں پہ میرا مقصد جو ہے کہ شیعوں کی جو روایات ہے، شیعوں کی جو کتابوں میں مذکور ہے، ان کی کتابوں میں 80% کیا 100% غلط ہے۔ صحیح۔ اور جو سنیوں کی روایت ہے، سنیوں نے بیان کیا ہے، اکابرین اہل سنت نے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی روایت اس میں موضوع آ جائے تو چھان پٹک کر کے موضوع کو نہ بیان کر کے جو مستند ہے اس کو بیان کیا جائے۔ صحیح۔ ورنہ حدیثوں کی کتابوں میں بھی موضوع روایتیں آئی ہے، تو کیا حدیثوں کی کتابوں کو بول دیا جائے کہ 80% غلط ہے؟ تو یہ تو ہم نے نہیں کہا ہے، ہم نے جو ہے شیعوں کے بارے میں کہا ہے۔ صحیح۔ اس طریقے سے آپ ایک وضاحت نامہ بیان کر دیں گے تو میرے حساب سے بہت اچھا رہے گا، آپ کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ صحیح تو بیان کر دے گا۔
बाकी मैं शायद मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, आप इजाजत दे तो मैं इसको डाल भी देता हूँ ताकि लोगों को पता भी चल जाए। हाँ, सो डाल दे उसको। जी जी, जी जी, कि सुन्नी ही अहले सुन्नत व जमात ही दास्तान अहले बैत बयान करते हैं, अजमत अहले बैत बयान करते हैं, सही और सही, बयान करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ईमान बिल्कुल में सर। दाखिल है। नहीं, हम आज 1994 से लेके अब तक 30-35 साल से हम बम्बई और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में 12 रोजा मजलिस में बयान करता हूँ। तो असल वो क्या है कि राफिजियों ने ऐसा ओथम मचा के रख दिया है कि, और धीरे धीरे रवाफिज की जड़ें मजबूत हो रही है। बिल्कुल कमजोर बिल्कुल, किस्म की रद्द रवाफिज करना तो आज के दौर में जरूरी हो गया है। रद्द सही, रवाफिज सही। पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ रद्द वहाबियत पे ध्यान दे दिया। सही, तो रद्द सही, रवाफिज करना जरूरी है। अहले सुन्नत के अकाबिरीन सूफिया इकराम की किताबों में जो रद्द रवाफिज मौजूद है उनको उजागर करके उम्मत को बताया जाए, सुन्नी मुसलमानों को उससे आगाह किया जाए, और जो और ये वाकई में राफिजी अहले बैत अतहार का नाम लेके भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में ये है कि हमने अहले बैत की जो फजीलत है, अहले बैत के जो फजाइल हैं, अहले बैत के जो मनाकिब हैं, और सवाने करबो बला से जो एक उम्मत का लगाव है जुड़ा हुआ, तवातुर के साथ चला आ रहा है, सीना बसीना भी और सुनते सुनते भी आ रहा है, उसको और ज्यादा करने की जरूरत है और सही रिवायत बताने की जरूरत है। सही सही सही। मुहर्रम के महीनों में जलसे मतलब छोटी छोटी महफिलें हों, जिक्र शोहदाए करबो बला की महफिल हो और सही रिवायत बयान की जाए और दास्तान करबो बला सही तरीके से सुनाई जाए। सही सही। गमे हुसैन मनाने का सही तरीका बताया जाए, ना कि मातम किया जाए, सही सही। और ना कि खुशी का इजहार किया जाए। ना मातम राफजी करता है, खुशी खारजी करता है। हम जो है एतदाल पसंद है, हम बीच में रहते हैं। हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत पे नाज है कि मेरे इमाम ने जी सब्र किया। वही तो कह रहे हैं कि गमे हुसैन का गम किसको नहीं है। आला हजरत ने भी फरमाया है कि भाई कौन ऐसा सुन्नी मुसलमान होगा जिसको इमाम हुसैन की शहादत का गम नहीं होगा, है कि नहीं। तो गमे हुसैन जो है हमारे सीने में है।